دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انسانوں کے محسن ہنری نیسلے اور اس کی کمپنی کے بارے میں بتائیں گے کہ کیسے اس نے ایک عام انسان ہوتے ہوئے زیرو سے لے کر دنیا کی سب سے بڑی فوڈ کی کمپنی بنائی۔ وہ ادویات سازی کا ماہر تھا۔ وہ 1843 میں فرینکفرٹ سے سوئٹزرلینڈ شفٹ ہو گیا۔ وہ اس وقت غربت کا شکار تھا۔ یورپ میں اس زمانے میں ایک عجیب بیماری پھوٹ پڑی۔ بے شمار مائیں بچوں کی پیدائش کے بعد دودھ کی نعمت سے محروم ہو جاتی تھیں۔ وہ بچوں کو دودھ نہیں پلا پاتی تھی، چنانچہ یورپ کا ہر چوتھا بچہ پیدائش سے چند دن بعد انتقال کر جاتا تھا۔ سوئٹزرلینڈ اس وبا کی خوفناک مثال تھا۔ ہنری بچوں کی لاشیں دیکھ کر اداس ہو جاتا۔ اس نے ایک دن یہ مسئلہ حل کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ لیبارٹری میں بیٹھا اور کام پر جٹ گیا، یہاں تک کہ اس نے 1866 میں گائے کے دودھ، گندم کے آٹے اور چینی کی مدد سے ایک ایسی خوراک بنا لی جو نوزائیدہ بچے آسانی سے ہضم بھی کر سکتے تھے اور وہ عام بچوں کی نسبت صحت مند بھی ہوتے تھے۔ وہ یہ خوراک کسی بچے پر ٹیسٹ کرنا چاہتا تھا۔ قدرت نے اسے چند دن بعد یہ موقع بھی فراہم کر دیا۔ ہنری کے ہمسائے کا ایک نومولود بچہ ماں کا دودھ ہضم نہیں کر پا رہا تھا۔ بچہ 14 دن سے بلک رہا تھا۔ ماں نے بچہ اٹھایا اور رات کے آخری پہر ہنری کے دروازے پر دستک دے دی۔ ہنری بچے کو اپنی ایجاد کردہ خوراک کھلانے لگا۔ بچے نے پہلی مرتبہ سکھ کا سانس لیا۔ وہ یہ مایا خوراک کھا کر سو گیا۔ وہ بچہ 3 دن میں مکمل صحت یاب ہو گیا۔ بچے کی ماں واپس آئی، بچے کو پنگوڑے میں ہنستے کھیلتے دیکھا تو اس کے منہ سے خوشی کے مارے چیخ نکل گئی۔ یہ چیخ آگے چل کر دنیا میں خوراک کی سب سے بڑی کمپنی کی بنیاد بن گئی۔ ایک ایسی کمپنی جس کا کاروبار 150 سال میں 196 ملکوں تک پھیل گیا۔ اس نے 86 ملکوں میں 447 فیکٹریاں لگا لیں۔ اس میں 3,30,000 لوگ ملازم ہو گئے۔ وہ $247 بلین کی مالک بن گئی۔ وہ 8,856 پروڈکٹس بنانے لگی اور اس نے پوری دنیا میں خوراک کا کلچر بدل دیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں نیسلے کمپنی کی۔ یہ کمپنی ہنری نیسلے نے 1866 میں ویوے میں بنائی تھی۔ کمپنی کی پہلی پروڈکٹ نومولود بچوں کی خوراک فیرین لیکٹے تھی۔ یہ خوراک دڑا دڑ بکنے لگی۔ ہنری نیسلے ایک خدا ترس اور درویش صفت انسان تھا۔ نیسلے نے اس دوران کنڈینسڈ ملک بھی بنانا شروع کر دیا۔ نیسلے 1890 میں انتقال کر گیا، لیکن کمپنی چلتی رہی۔ لوگ آتے رہے، ادارے کی باغ دوڑ سنبھالتے رہے اور کمپنی قدم با قدم آگے بڑھتی رہی، یہاں تک کہ نیسلے نے 1905 میں کنڈینسڈ ملک کی دنیا کی پہلی کمپنی اینگلو سوئس کنڈینسڈ ملک خرید لی۔ یہ کمپنی ایک امریکی سائنسدان جارج پیج نے سول وار کے دوران بنائی تھی۔ یہ نیسلے کا پہلا جوائنٹ وینچر تھا۔ اس معاہدے نے کمپنی کا سفر تیز کر دیا۔ پہلی جنگ عظیم نے نیسلے کے کاروبار میں اضافہ کیا۔ کمپنی نے ملک چاکلیٹ ایجاد کی۔ نیسلے کا ملک چاکلیٹ اور دودھ جنگ کے دوران فوجیوں کی خوراک بن گیا۔ جنگ کی وجہ سے خام مال اور مصنوعات کی سپلائی کا مسئلہ پیش آیا تو کمپنی نے دنیا میں پہلی بار خشک دودھ بنانا شروع کر دیا۔ یورپ میں ملازمین کی فوج میں جبری بھرتی شروع ہوئی تو کمپنی نے جنگ سے محفوظ ملکوں ناروے، امریکہ اور آسٹریلیا میں فیکٹریاں لگا لیں۔ غرض وہ جنگ ہر لحاظ سے نیسلے کے لیے منافع بخش ثابت ہوئی۔ ملک پاؤڈر کا برانڈ مائلو بھی اسی جنگ کی پیداوار تھا۔ جنگ کے بعد دنیا کے ساتھ بازاری کا شکار ہو گئی۔ دودھ، بچوں کی خوراک اور چاکلیٹ کے کاروبار میں مندی آ گئی۔ یہ مصیبت نئے امکانات کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ کمپنی نے اپنا ریسرچ سینٹر بنایا، سائنسدان بھرتی کیے اور سائنسدانوں نے نئی خوراکیں دریافت کرنا شروع کر دیں۔ انسٹنٹ کافی نیسکیفے اسی ریسرچ کا نتیجہ تھی۔ نیسکیفے نے پوری دنیا میں کافی کا نیا کلچر بھی متعارف کرا دیا اور کمپنی کو دوبارہ قدموں پر بھی کھڑا کر دیا۔ امریکہ کے ایک سائنسدان جولیس میجی نے 1880 میں میجی کے نام سے ایک انسٹنٹ سوپ بنایا تھا۔ نیسلے نے 1947 میں میجی خرید لی۔ کمپنی نے 1954 میں سیریلیک بھی ایجاد کر لیا۔ یہ لوگ 1962 میں فروزن فوڈ میں بھی آ گئے۔ کمپنی ڈبوں میں بند خوراک کے شعبے میں بھی آ گئی۔ فارماسیوٹیکل کی انڈسٹری بھی لگائی۔ سکن پروڈکٹس کے سب سے بڑے برانڈ لوریل کے شیئرز بھی خرید لیے۔ فرانس کی منرل واٹر کی دونوں بڑی کمپنیاں بھی لے لیں اور اس کے علاوہ پالتو جانوروں کی خوراک بھی بنانا شروع کر دی۔ یہ آئس کریم کے شعبے میں بھی آئے اور آئس کریم کے تمام بڑے برانڈز بھی خرید کیے اور یہ اب پیزا کے کاروبار میں بھی آ گئے ہیں۔ غرض نیسلے کے برانڈز کی کل تعداد 8,856 ہو گئی ہے۔ یہ روزانہ اپنی مصنوعات کے 1 ارب پیکٹ فروخت کرتے ہیں۔ نیسلے کمپنی 1988 میں پاکستان میں آئی۔ اس نے 1998 میں پیور لائف کے نام سے پانی کا برانڈ شروع کیا۔ پیور لائف پاکستان سے شروع ہوا تھا۔ یہ اس وقت 40 ملکوں میں چل رہا ہے، لیکن اس کی بنیاد پاکستان میں پڑی۔ نیسلے کا دنیا کا سب سے بڑا دودھ کا پلانٹ بھی پاکستان میں ہے۔ یہ پلانٹ کبیر والا میں ہے اور یہ پوری دنیا میں پاکستان کی پہچان ہے۔ ویوے میں نیسلے کے 4 اہم دفاتر ہیں۔
कंपनी का ग्लोबल हेडक्वार्टर, रिसर्च सेंटर का हेडक्वार्टर, नेस्ले स्विट्जरलैंड का दफ्तर और इसका ट्रेनिंग सेंटर भी विवे में है। नेस्ले रिसर्च सेंटर में 5000 लोग रिसर्च करते हैं, इनमें 250 PhD हैं। ये लोग हर साल रिसर्च पर $2 अरब खर्च करते हैं। इस कंपनी का हेडक्वार्टर लेक जिनेवा के किनारे वाक़ है। कंपनी कोई भी प्रोडक्ट इस वक्त तक लॉन्च नहीं करती जब तक इसे 60% वोट ना मिल जाएं, और ये लोग हर 5 साल बाद अपनी मसनूआत का असर-ए-नौ जायज़ा भी लेते हैं, इनमें तब्दीलियाँ करते हैं, और ये लोग अपनी मसनूआत के लिए जहाँ जहाँ से खाम माल लेते हैं, ये इन तमाम देहात और किसानों की तालीम और तरबियत का बंदोबस्त भी करते हैं। ये अब तक पाकिस्तान के लाखों ग्वालों की ट्रेनिंग कर चुके हैं, देहात को साफ पानी भी दे रहे हैं, और ये बच्चों के लिए स्कूल भी बना रहे हैं। हेनरी नेस्ले खुद तो 1890 में फौत हो गया, लेकिन इसका लगाया गया पौधा आज तक दुनिया को फल और साया दे रहा है। हेनरी नेस्ले के खानदान का कोई शख्स कंपनी में शामिल नहीं। कंपनी सिर्फ नेस्ले का नाम कैरी कर रही है। मुनाफा का बड़ा हिस्सा कम्युनिटी डेवलपमेंट और नई सेहतमंद खुराक की तहकीक पर खर्च होता है। चुनांचे हम कह सकते हैं कि हेनरी नेस्ले जैसे लोग होते हैं जिन्हें इंसानों का मोहसिन कहा जा सकता है, जिन्हें दिल से सलाम करने को दिल चाहता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल दिलचस्प मालूमात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और हमारी वीडियोज़ को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।